سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلامی سال میں پہلا مہینہ محرم کا اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا. آج جو ہے 22 ذوالقعدہ ہے، 7 یا 8 دن کے بعد ذوالحجہ کا آخری مہینہ ہے اس سال کا. ایک اور سال ہماری زندگی کا ختم ہونے والا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ کئی ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں. ایک خصوصیت تو نام سے ظاہر ہے، ذوالحجہ حج والا مہینہ. تو حج کی عبادت ذوالحجہ کے مبارک مہینے میں. ایک خصوصیت قربانی، وہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں. اور 3 دن 10، 11 اور 12. حج 9 ذوالحجہ کو، قربانی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو. عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو. یہ 3 ایسی عبادات ہیں. عید الاضحیٰ کے اندر قربانی بھی شامل ہے تو 2 سمجھ لے یا 3. یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو سوائے ذوالحجہ کے مہینے کے کسی اور مہینے میں نہیں. اللہ نے ان چیزوں سے اس مہینے کو مزید برکت عطا فرمائی اور عظمت عطا فرمائی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ، لیکن سب میں زیادہ عظمت والا یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو بھی اگلے ہفتے شروع ہونے والا ہے. 12 مہینے ہیں نا سال کے، تو رمضان کا مہینہ ایک اپنی الگ خصوصی شان رکھتا ہے. وہ تو بہت ہی بلند ہے. لیکن ان رمضان کے مہینے کے علاوہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک رہیں گے. وہ حرمت والے کون سے مہینے ہیں کوئی بتائے ذرا؟ 4 مہینے، 3 اکٹھے ہیں اور 1 الگ ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. انہوں نے کئی لوگوں نے جواب دے دیا. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور ایک ہے رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے اور ربیع الاخر کے بعد آتا ہے. تو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، ذوالقعدہ جو ابھی گزر رہا ہے حرمت والا، اگلے دونوں مہینے ذوالحجہ اور محرم حرمت والے. نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے قریش مکہ، کافر مشرک پکے دشمن خدا، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو ان احترام کی وجہ، اس مہینوں کے احترام کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. اب شریعت میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جس چیز کو کوئی عظمت دے دی ہو، ہم اس کی عظمت کریں گے، ہمارے دل کے تقوی کی دلیل ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے. اور جس چیز کی عزت اور عظمت اللہ نے عطا کی ہو اس کو، اور اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کا عظمت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ہمارے لیے اس میں ذلت اور رسوائی، ہمیں ہی نقصان پہنچے گا اور ہمارا وقار اور مقام کم ہوگا اللہ کے نزدیک. ایک مثال پہلے بھی کئی مرتبہ دی ہے. یہ مسجد، یہ زمین ہے نا، تو کتنی 2-3 کنال کی جگہ ہوگی. یہ پورا کتنا ہوگا؟ 2-3 کنال کا ہوگا. اس کے باہر چلے جائیں سامنے، اس کے سامنے والی جو جگہ 30 کنال بھی ہو، اس سے 10 گنا زیادہ بھی ہو، وہاں پہ گناہ کرنا اور اس زمین کے ٹکڑے پہ گناہ کرنا فرق ہے. مسجد کے اندر عبادت کرنا، نماز آپ نے مسجد میں پڑھی اس کا ثواب زیادہ، گھر میں پڑھی نماز تو ہو گئی ثواب کم. گناہ گھر میں کیا گناہ ملا، لیکن وہی گناہ خدا نہ خاصا مسجد میں کیا تو گناہ بہت زیادہ گناہ ملے.
تو جس چیز کو اللہ نے عزت اور عظمت دے دی ہو اس کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری. تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور آگے جا کے رجب، ان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری. اس کی عزت کیسے کریں؟ اس کی عزت کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں کہ ان میں ہم عبادات جو نفلی ہیں وہ زیادہ کریں اور گناہ کم کریں. یہ 2 طریقے ہیں. خالی نعرے لگانے سے بات نہیں ہوتی. ان میں نفلی عبادات زیادہ کریں، روزے اور جو بھی نفلی عبادات ہو زیادہ رکھیں اور گناہ کم کریں. اب جیسے یہ کون سا دن ہے آج کا دن؟ جمعے کا دن ہے، سید الایام، دنوں کا سردار ہے. کل رات جمعرات کی جو مغرب کی اذان ہوئی تھی نا، اس وقت سے لے کے آج غروب تک یہ پورا جو ٹائم ہے 24 گھنٹے تقریباً بن جائیں گے. جمعرات کو غروب سے لے کے جمعے کے غروب تک، شب جمعہ اور جمعے کا دن، ایک ایک لمحہ قبولیت، یعنی کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عظمت والا ہے. اور اس پورے ڈیوریشن کے اندر ایک قبولیت دعا کی گھڑی بھی ہے. اب شب جمعہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم جو ہماری کوئی گناہ کی ترتیب ہے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے. اس رات کے احترام میں شاید اسی وجہ سے مغفرت ہو جائے. خدا نہ خاصا ایک آدمی روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، کچھ بھی ایسی چیزیں ہر رات نہیں کرنی چاہیے. لیکن شب جمعہ جب آ جائے اس کو ڈرنا چاہیے، یہ تو عزت والی رات ہے، آج اگر میں نے کیا تو زیادہ نقصان ہوگا. اور پھر یہی شب جمعہ حرمت والے مہینوں میں آ جائے تو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کی عظمت کو. اگر آج میں نے گناہ کیا اس رات کی تو مجھے اس سے بچنا ہے. جیسے انسان مسجد میں گناہ کرنے سے بچتا ہے نا، ڈرتا ہے کہ نہیں چلو باہر الگ بات ہے، اسی طرح مبارک اوقات اور مبارک جگہوں کی برکتوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ جمعے کا پورا دن، اس میں قبولیت دعا کی گھڑی کون سی ہے؟ 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا وقت ہے جو دعا مانگی جائے قبول ہے. دعا کی گھڑی کون سی ہے؟ اس کے بارے میں کافی سارے اقوال ہیں، لیکن 2-3 باتیں جو زیادہ اہم ہیں وہ بتا دیتا ہوں. پہلی اذان ہو چکی ہے، اب نماز کے قائم ہونے تک کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. ایک قول یہ ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے توجہ سے باتوں کو سنیں اور دل ہی دل میں کوئی دعا ہو تو اللہ سے مانگ لیا کریں. دوسرا وقت، دوسری اذان ابھی ہوگی، انشاءاللہ تعالی. اس اذان سے لے کر نماز کھڑی ہونے تک وہ بھی وقت ہے. ایک قول یہ بھی ہے. ایک یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے خطبے سے کھڑے ہونے سے پہلے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے. 2 خطبے ہوتے ہیں نا، دونوں خطبوں کے درمیان جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے، وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. ایک قول یہ بھی ہے. ایک قول کون سا ہے کہ جس وقت نماز جمعہ کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت جب اس کے بعد نماز ہونی، اللہ اکبر کہہ کے امام نے آگے نماز شروع کرانی ہے، تو اقامت کے شروع ہونے سے لے کے نماز کے کھڑے ہونے تک یا اقامت مکمل ہوتے ہی جب نماز بس وہ چند لمحات ہیں، یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں. لیکن ان لمحات میں دعا کیسے مانگنی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے، اونچی آواز میں، زبان سے الفاظ ادا کرنے؟ نہ. یہ وہ تمام اوقات ہیں کہ جس میں دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے رب سے تار ملانے. وہ دلوں کی پکار سننے والا ہے. نہ زبان کو کھلانے کی ضرورت، نہ ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت. یہ دل کے رابطے اللہ سے جوڑنے کا وقت ہوتا ہے. اور بالخصوص میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، میرے ذاتی تجربہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان کا جو معمولی سا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، معمولی سے مراد وقت بڑا قیمتی ہے، وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس لیے اس کو میں نے کہہ دیا، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار دعائیں اس وقت میں مانگی اور اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھی. میں تو آج بھی دعا سوچ کے آؤں کیا مانگنا ہے. جب گھر سے نکلنے سے پہلے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ اس دوران مانگنا کیا ہے.
تھوڑا سا وقت ہوتا ہے پہلے سے سوچا ہو ریپیٹ کیا ہو تو فوری طور پر وہ ٹارگٹ پہ جا کے نا بات نکلتی ہے، ورنہ بندہ سوچتا ہی رہے کہ بھئی مانگنا کیا ہے، اتنی دیر میں امام ہی کھڑا ہو جائے، ہم سوچتے ہی رہ گئے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے۔ تو پہلے سے سوچیں، اور یہ نہیں کہ جب سے میں نے نماز پڑھانی شروع کی ہے تب سے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شروع کی بات ہمیشہ سے بتا رہا ہوں، ایک اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ پھر ان چیزوں میں نا یقین اور اعتقاد کا بڑا تعلق ہوتا ہے، جتنا آپ کا یقین ہو، اعتقاد ہو، اور دل کے ساتھ اللہ سے مانگے تو یہ چیزیں اس کو اور زیادہ قوت دے دیتی ہیں۔ پھر ایک اور آپ کو عمل بتائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا قبولیت دعا کے اوقات میں ان کا ایک مبارک عمل جو ان کی زندگی میں تھا۔ بی بی فاطمہ کون ہے بتائیں ذرا، الٹے بات والے تو بتا رہے ہیں، یمین والے خاموش ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں۔ آپ نے کہاں پرورش پائی؟ بی بی خدیجہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پرورش پائی۔ آپ نے شرک کو نہیں دیکھا، آپ نے کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی کو نہیں دیکھا، پاکیزہ ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گہوارے میں تربیت پائی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اور شادی ہو کے کہاں پہنچی؟ حضرت علی کے گھر جو امام الاولیاء ہیں۔ تو ان کے علوم کتنے شدید ہوں گے، زبردست ہوں گے، اور ان کا عمل جو ہے وہ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ بیٹی کا عمل ہے، جو تعلیم بھی کہاں سے حاصل کی؟ نبی علیہ السلام سے حاصل کی۔ تو ان کے عمل میں قوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کچھ اہمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ ان کا ایک عمل آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو غروب سے پہلے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ دیکھو جب بھی جمعے والے دن غروب کا وقت قریب آ جائے، گویا کہ 10-15 منٹ رہ جائیں، 20 منٹ یوں کوئی وقت ہوگا، جب وہ رہ جائیں تو مجھے بتا دیا کرو، مجھے یاد کروا دیا کرو۔ میں خود تو یاد رکھتی ہی ہوں، لیکن پھر بھی کسی کی ڈیوٹی میں لگا رہی ہوں کہ چلو بھائی اور تاکید ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی موقع ضائع ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، مجھے یاد کروایا کرو، اور خود بھی یاد رکھتی ہوں گی یقیناً، اسی لیے تو ڈیوٹی اہتمام کے لیے لگائی۔ تو کیا کرتی تھیں؟ ہر جمعے والے دن مغرب کی اذان سے 10-15-20 منٹ جو بھی وقت ہوگا، 25 منٹ، اس وقت سارے کاموں کو چھوڑ کر دعاؤں میں لگ جاتے۔ یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ حضرت فاطمہ کے تعارف آپ کے سامنے ہیں، تو محتاج ہی نہیں کسی تعارف کی۔ تو ہم بھی جمعے کی اس گھڑی میں کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے، بازار میں ہیں، گھر میں عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بھائی دل ہی دل میں تو رب سے تار جوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میں کیسے مانگوں؟ ارے قرآن کے اندر آتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے تاجر جنہیں خرید و فروخت یاد الہی سے نہیں غافل کرتی۔ تو ہم ایسے تاجر بنے، بیٹھے ہیں دکان پہ، اپنے آفس میں، اپنے دنیا کے کاروبار بھی دیکھ رہے ہیں، اور دل کو رب سے جوڑ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب دل والوں کے ساتھ دل ملائیں گے تو پھر دل اللہ سے ملیں گے۔ ہم اپنا دل والوں سے ملاتے نہیں۔ دل والوں سے دل ملانے کا کیا مطلب؟ ایک شعر ہے، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ والوں سے تعلق، ان کی مجالس میں آنا، ذکر اذکار میں بیٹھنا، شریک ہونا، جب ہم اہل اللہ سے اپنے تعلق کو بنائیں گے، مضبوط کریں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں بہت ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اچھا، بات ہو رہی تھی حرمت والے مہینوں کی، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور آگے رجب، یہ حرمت والے مہینے، ان کے اندر عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں کئی خصوصیات ہیں، قربانی اس مہینے میں، عید الاضحیٰ اس مہینے میں، حج اس مہینے میں، اور پہلا عشرہ جو ہے اس کی تو قرآن مجید میں اللہ نے قسم بھی کھائی دن اور راتوں کی، یہ اس مہینے میں۔ تو آج کچھ باتیں پہلے عشرے سے متعلق ہوں، تاہم جب بھی زندگی میں ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے آیا کرے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک اور سال مکمل ہو رہا ہے، اگر میں نے اس میں کوئی گناہ کیے تو میں اللہ سے معافی مانگوں،
اگلے سال کو بہتر گزارنے کا ارادہ کروں، اور اگر میری کوئی نیکیاں ہیں تو اللہ سے مانگوں یا اللہ قبول فرما لیجئے اور اگلے سال مجھے اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تمام کاروباری کمپنی سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سال ختم ہونے کے اوپر غور کرتے ہیں نفع کتنا ہوا، خرچہ کتنا ہوا، پھر آئندہ نفع بڑھانے کے لیے، سیلز بڑھانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور خرچہ کم کرنے کے لیے، ایوریج کو مینٹین کرنے کے لیے، نفع مطلب بہت مختلف انداز سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اعمال کے حساب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دوران حج یہ فرمایا تھا کہ لوگوں خبردار، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو کہ سب سے زیادہ عزت، عظمت اور حرمت والا دن یہ آج کا دن ہے، یعنی 9 ذو الحجہ۔ سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ حرمت والا شہر مکہ المکرمہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہ چیزیں حرمت والی ہیں بالکل اسی طرح خبردار رہو، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے خون، تمہارے مال تم پر یعنی ایک دوسرے کے اوپر بالکل اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس دن، اس مہینے اور اس جگہ کی عظمت ہے، شہر کی عظمت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اچھا ذو الحجہ کے مہینے میں ایک اور یہ اہم بات اور بھی ہے، یہ وہ مبارک مہینے ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی ذو الحجہ کے مہینے میں ہوا۔ ایک اور بڑی عظمت صحابہ کرام کو ذو الحجہ کے مہینے میں ملی جو اور کسی مہینے میں نہ مل سکی، وہ کیا؟ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرا دین پہنچائے۔ جو اس وقت یہاں عرفات میں موجود ہیں میرے پاس، یہ تمام میرے صحابہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اب ان سب کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو حاضرین ہو، جو نہیں سو موجود، ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ۔ اس وجہ سے بہت اہتمام کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، کلہم عدول وکلہم وعد اللہ الحسنى۔ قرآن پاک سورہ نساء کے اندر آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ بینہ میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، اور جگہوں پر ہے، سورہ مائدہ میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور ہمیں ان کا نام معلوم ہے یا نہیں معلوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو اجازت حدیث عطا فرمائی، ہر ایک کو دین کا کام کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی بھی زبان درازی ہمارا ایمان خراب کر سکتی ہے۔ بعض نافہم ناعقل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کسی کے حوالے سے کوئی زبان میں یا دل میں زبان سے اظہار غلط کرتے ہیں یا دل کے اندر کوئی بات رکھتے ہیں، یہ ڈرنے والے مقام ہیں کہ آج ایک حاجی جنت میں حاجی جائے، اب دیکھیں نا ماشاءاللہ حج پہ حاجی جا رہے ہیں، دن رات فلائٹیں جا رہی ہیں، حج پہ لوگ جا رہے ہیں۔ ان حاجیوں کے بارے میں تو ہم یہ رکھتے ہیں کہ ساروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ حاجی جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کی موجودگی میں حج کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا گمان ہوگا؟ میدان عرفات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاجی میدان عرفہ میں موجود ہو اور وہ یہ خیال کرے کہ اللہ نے میری مغفرت نہیں کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس حاجی پہ ناراض ہوتے ہیں، تم میری رحمت کو کم کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ایک عام 1400 سال بعد والا ایک گناہ گار حاجی حج پہ پہنچا، اس کے بارے میں تو یہ آ رہا ہے، اور وہ مبارک ہستیاں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پہ وہاں موجود ہیں، ان کے بارے میں دل زبان میں کوئی ادنا سی بھی بات آ گئی، ایمان تباہ ہو سکتا ہے۔ عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے تو اس کی چند جو ہے نا احکامات، چند باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے عشرے میں جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کے لیے شریعت کا ایک خوبصورت
حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قربانی ہو جانے تک اپنے بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو کیا کریں، اس کے بارے میں چند تفصیلات ہو جائیں۔ یعنی وہ کوشش یہ کریں کہ 28 یا 29 ذوالقعدہ کو، 27 ذوالقعدہ کو ذوالحجہ شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے اپنے ناخن اور بال اچھے طریقے سے کاٹ لیں تاکہ 10 دن ان کو آگے پریشانی نہ ہو۔ ایک مستحب عمل پورا ہو جائے گا، اور یہ ایک مشابہت ہے۔ جب حاجی حج کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نہ ناخن کاٹنے نہ بال دوران احرام۔ تو ایک مشابہت ہو گئی یہاں رہنے والوں کی وہاں والوں سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دے دیا۔ اچھا، یہ عمل مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ ایک آدمی جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان 10 رات بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ لیکن اگر غلطی سے یا جان بوجھ کر اس نے ناخن یا بال کاٹ لیے اور وہ قربانی جو کر رہا ہے اس پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قربانی ایک الگ معاملہ ہے، یہ اس کے ساتھ جیسے کھانا کھانے کے بعد کوئی سویٹ ڈش آ گئی، بعد میں آئس کریم بھی آ گئی، پھر جناب کچھ اور بھی آ گیا، کوئی کھانا کھا لیا آئس کریم نہیں آئی تو کھانا تو ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ مستحب عمل ہے جس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ بہتر ہے کہ کرے، اگر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ لوگ پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ جی ہم تو قربانی نہیں کر رہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وسائل نہیں ہوتے، قربانی نہیں کر پاتے، وہ قربانی نہیں کرتے، تو پوچھتے ہیں جی قربانی ہم نہیں کر رہے، کیا ہم یہ عمل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی قربانی نہیں کر رہا اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے کہ 10 دن میں ناخن اور بال نہ کاٹوں جب تک کہ اور لوگ قربانی نہ کر لیں، تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کی بھی جو قربانی تو اپنی نہیں کر رہا، یہ عمل شروع کیا کسی وجہ سے غلطی سے یا جان بوجھ کے نہیں پورا ہو سکا تو کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ملے گا، زیادہ نقصان کوئی نہیں، لیکن کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ پہلے 10 دن کی بات ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کے، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبیر، تحلیل، تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان 10 دنوں میں خوب بہت زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو دلوں کی گندگی کیوں دور نہیں ہو رہی کہ ہم ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روزانہ صبح اور شام نماز سے، قرآن پاک سے فارغ ہو کر کچھ وقت یاد الہی کے لیے لگائیں، ذکر کے لیے لگائیں، تاکہ دل کی گندگی روز صبح شام صاف ہوتی رہے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سال میں ایسے موقع دے دیتے ہیں کہ چلو یہ غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکے، ان 10 دنوں میں تو خاص طور سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت دل میں بڑھتی ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنی محبت اور عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ تو ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جتنا زیادہ ہو۔ اسی طرح 10 تاریخ کا تو روزہ نہیں ہے، پہلے 9 دن روزہ رکھنا بھی عبادت ذوالحجہ کے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کوئی مکمل 9 رکھ لے بہت اچھا، کوئی رکھ لے 9 میں سے تو اچھا، اور آخری جو 9 والا ہے وہ تو کوشش کر کے ہمت کر کے رکھ ہی لے۔ تو یہ 9 روزے ہیں، 9 کوئی رکھے کم رکھے، کوئی سے رکھے کوئی سے نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف ایک روزہ رکھنا ہو تو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، اس کے لیے ہمت کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن عورتوں کے تو اکثر اوقات ہوتے ہیں، ہم اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں سے معلومات کریں اور ان کو ترغیب دیں۔ کئی عورتیں ایسی ہیں دیندار گھرانوں کی، ان کے مرد صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، گھر میں عورتوں کے 10، 20، 25 سال کے قضا روزے باقی ہوتے ہیں کہ گھر میں ہم نے ماحول نہیں بنایا ہوا۔ وہ مرد، وہ انسان جو مسجد میں پہلی صف دوسری صف میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اکیلے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنے گھر والوں کو بھی لے جانا چاہتا ہے؟ گھر والوں کو ساتھ لے جانا ہے تو بھائی ان کی بھی فکر ہو،
ہماری عورتوں میں اکثر یہ غلطی ہے، قضا روزے باقی ہیں، وہ ماحول ہی نہیں بنتا، وہ کہتی ہیں کیسے رکھیں، صبح دوپہر شام رات کام 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 اور کام۔ روزہ رکھنے کے لیے کوئی تھوڑی سی سکون چاہیے ہوتی ہے، تو ہمارے گھر میں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ تو ہم ان 8-9 روزوں کے رکھنے کا اہتمام کریں، گھر کا ماحول بنائیں۔ جن کے قضا روزے باقی ہیں وہ قضا کی نیت کریں۔ اچھا، ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روزہ تو ہم نے رکھنا ہے، جیسے 10 محرم کا ہو گیا، یہ 9 ذوالحجہ کا ہو گیا، اور کوئی ویسے روزے آتے رہتے ہیں نا، مختلف شوال کے روزے ابھی گزرے الحمدللہ۔ تو اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا نفل روزے میں ہم قضا روزے کی نیت بھی کر لیں، کہ قضا بھی اگر ہمارے 10 روزے باقی تھے تو 9 رہ جائیں، 8 باقی تھے تو 7 رہ جائیں، اور نفل روزے کی بھی نیت ہو جائے۔ بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، ہم میں سے بھی کسی کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ جی ٹھیک ہے، میرے قضا روزے باقی ہیں، اب یہ نفل روزے رکھنے کا موقع آ رہا ہے، تو کیا قضا اور شوال کے روزے کی نیت کو میں جمع کر لوں، یا قضا اور ذوالحجہ کے روزے کی نیت کو میں جمع کر لوں، یا قضا اور 9 ذوالحجہ کا عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی نیت کر لوں؟ تو بالکل ایسا نہیں ہوگا، ایک وقت میں ایک نیت ہوگی۔ فرض میں نیتیں جمع نہیں ہوتی، قضا ہم فرض کی کر رہے ہیں، ادا کرنی ہے نا، تو اگر ہم نے قضا کی نیت کی تو وہ قضا ہی ہمارے کھاتے سے اترے گا اور ادا ہوگا انشاءاللہ، اس میں نفل کی نیت نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ جی میرے قضا روزے باقی ہیں، آیا کہ اب میں قضا پہلے رکھوں یا نفل پہلے رکھوں، قضا پہلے رکھوں یا نفل پہلے رکھوں، کیا کروں؟ یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ اس میں بھی ہر آدمی کی اپنی اپنی طبیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ قضا روزے پورے کرنے ہی میرے لیے مشکل ہیں، تو بھائی پہلے وہ قضا پورے کر لے، یہ زیادہ ذمہ قرضہ ہے، ادا کرنا ہے۔ ہاں کوئی ایسا ہے کہ بھئی میں ابھی 9 تاریخ کا روزہ تو میں نفلی رکھ لوں تاکہ یہ والی فضیلت مل جائے، قضا میں انشاءاللہ کر لوں گا، مجھے پورا یقین ہے اور میں کرتا رہتا ہوں، تو وہ ایسا کر لے۔ تاہم اگر قضا روزے باقی ہیں اور کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے تو نفل روزہ نفل میں کاؤنٹ ہوگا، قضا باقی رہے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے کہ قضا پہلے ذہن سے اور دماغ سے بوجھ سے اتارے جائیں، اپنے اکاؤنٹ کو پورا کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال، اب لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں سوال پوچھتے ہیں۔ اب کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور مسئلہ صحیح لکھا ہوا ہے، کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں اپنی بلڈنگ میں نماز ادا کرے بجائے یہ کہ مسجد میں جائے، کیونکہ عورت کے لیے شریعت نے جو حکم قرار دیا ہے وہ تو گھر کی نماز ہے، مسجد کی نماز نہیں۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر بھی عورت جو ہے اگر ہوٹل میں نماز ادا کرے رہائش گاہ پہ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ مسجد حرام میں جا کے گئے۔ اب یہ عورتیں کہتی ہیں ہم نے جب 15 لاکھ لگا کے حج کیا ہے، یہاں ہوٹل میں بیٹھنے آئے، تو ان کا علاج الگ ہوتا ہے کہ جی آپ نے 15-20 لاکھ لگا کے حج کیا ہے تو آپ نے وہ حج کے پیسے دیے، حرم میں آنے کے پیسے تو نہیں دیے گا۔ اچھا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب کیا کریں، تفصیلات جتنی بھی جائیں گے نا بہت ہو جائیں گی۔ اب ہم کیا کریں؟ لوگ پوچھتے ہیں، مستقل لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، وہاں جا کے عورتیں پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اس میں جواب یہ ہے، اگر تو کوئی ایسی عورت ہے جس کو یقین ہے کہ وہ ہوٹل میں بیٹھ کے گناہ نہیں کر رہی اور عبادات میں وقت لگا رہی ہے، اور ادھر رش سے بچنے کے لیے، مردوں کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے، اور جو آپس میں وہ ہوتا ہے نا بھیڑ سے بچنے کے لیے جسم ٹکراتے ہیں، تو وہ اگر عبادت کے لیے مخصوص اوقات مطلب اپنے ہوٹل میں عبادت میں لگی ہوئی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی عورت ہے، اب جب ہوٹل میں ہے تو ٹی وی کھلا ہوا ہے یا باتیں ہو رہی ہیں یا بس ٹائم ہی ضائع ہونا ہے، تو پھر وہ پوری احتیاط اور اہتمام کے ساتھ ایسی جگہ جا کے نماز ادا کرے جہاں پر کم سے کم ٹکراؤ اور سب سے کم پریشانی ہو۔ ورنہ جو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ عورت گھر میں نماز ادا کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں جانے سے۔ مسجد میں اگر جانا ہو تو وہ طواف کی نیت کرے، بیت اللہ کی زیارت کی نیت کرے، وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، ہوٹل میں نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے بھی گنجائش موجود ہے کہ عورت گھر سے نکلی مسجد حرام، نماز کی نیت سے نہیں نکلی، بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے نکلی، طواف کی نیت سے نکلی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی۔
تو پہلے یہ مسئلہ تھا، تو مسئلہ ابھی بھی وہی ہے. تو عورت کے لیے کیا ہوا کہ وہ مسجد میں پہنچے اور وہاں بھی عبادت میں لگی رہے، اور اگر ہوٹل میں زیادہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکتی ہے، ٹائم ضائع نہ کرے. اچھا جی، 9 ذو الحجہ بڑا عظیم دن، بڑی برکتوں والا دن، بڑی قبولیت والا دن. 9 ذو الحجہ ادھر مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں حجاج موجود ہوتے ہیں، بے حساب مغفرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے اپنے لباس کو، اپنے وطن کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر 2 سادہ چادروں میں میرے پاس موجود ہیں. مٹی ان کے جسموں پہ، کپڑوں پہ، بالوں میں لگی ہوئی ہے، اور یہ مجھ سے میری محبت مانگتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، میں نے اتنی محنت کی، یہ آئے اور عرفات میں انہوں نے اپنے گناہ معاف کروا لی اللہ سے. شیطان بڑا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام مسکرائے تھے میدان عرفات میں، پوچھا کہ آپ خیر سے مسکرائے، کہا شیطان کو روتا دیکھ کے اور تڑپتا دیکھ کے، اتنی محنت سے میں نے ان سے گناہ کروائے، ان سے یہ کیا وہ کروایا، اب ساروں نے توبہ کر لی، ساروں نے ارادے کر لی، اللہ آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم نیکی کی زندگی گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ حجاج کرام پر بڑی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. اس حد تک رحمتیں. 2 باتیں سن لیجئے. پہلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی نہیں، نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ سے ہی مانگا، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. نبی علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، اور نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہے. میری آپ کی قبول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں. زبان نبوت سے دربار الہی میں جو دعا ہو گئی وہ قبول ہی قبول ہے، کوئی اس میں کوتاہی نہیں، کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی، ورقہ ہی نہیں ہے. کیا مانگا؟ اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے آپ سے مانگے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما. اب اس بات کو اس بات پہ لے جائیں، آج جو حجاج جا رہے ہیں ان کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا ویلڈ ہے یا خدا نہ خواستہ ایکسپائر ہو گئی؟ قیامت تک ویلڈ ہے. تو کیا صحابہ کے لیے ویلڈ نہیں ہوگی؟ کہ کوئی کسی صحابی کے بارے میں ذرا سی بکواس کرے، ذرا سی زبان درازی کرے، دل میں بغض رکھے، یہ قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. اچھا، دوسری بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان عرفات میں جو حاجی موجود ہے، خدا نہ خاصہ اگر اس نے یوں سوچ لیا کہ میری آج مغفرت نہیں ہوئی، کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میری تو مغفرت آج نہیں ہوئی ہوگی، فرمایا اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس نے اللہ کی رحمتوں کو کیا سمجھ لیا ہے؟ اللہ اس حاجی پہ ناراض ہوتے ہیں جو خدا نہ خاصہ یہ بدگمانی کرے اللہ سے کہ انشاءاللہ تعالی مغفرت ہوگی. اب ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو حاجیوں کے لیے ہیں. تو جو حج پہ نہیں جا رہے ان کے لیے کیا ہے؟ جو حج پہ نہیں جا رہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کئی چیزیں ذو الحجہ میں اللہ نے دے دی. یہ پورے 10 دن ذکر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ کیا پڑھے ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ وہاں وہ پڑھے ہوتے ہیں، اور یہاں والے کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جوڑ اللہ ملا رہے مشابہت. وہ احرام پہن کر ناخن اور بال نہیں کاٹتے، یہاں والے بغیر احرام پہنے ناخن اور بال نہیں کاٹتے، مشابہت. ان کی 9 تاریخ کو بے حساب مغفرت ہو رہی ہے. اب حجاج جا رہے ہیں نا، ہمیں چاہیے ان سے کہیں حج پر جانے والے لوگوں سے 2 باتیں ضرور کرنی چاہیے. عام طور سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. جو حج پہ جا رہا ہو 2 درخواستیں ان کو ضرور کرنی چاہیے. نمبر 1 بھائی دوران حج آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. 1 نمبر 2 بھائی روضہ رسول پر حاضر ہو میرا سلام پیش کر. جو حج پہ جا رہا ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، یہ فرض اپنے اوپر ہم رکھیں، واجب کریں اپنے اوپر کہ یہ ہم نے کہنا ہے. اچھا، یہ تو وہاں والوں کو ملا. یہاں والے جو نہیں جا رہے ان کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو 9 ذو الحجہ کا دن عطا کر دیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھو، اس میں 2 سال کے گناہوں کی معافی، 1 سال پچھلا اور 1 اگلا. بہت کم اعمال ایسے ہیں کہ جس میں اگلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں.
بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جس میں اگلے گناہ، محرم کا روزہ رکھیں 1 سال کے گناہ معاف پچھلے، 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں تو 2 سال کے گناہ معاف، ایک پچھلا سال ایک اگلا سال۔ تو یہاں والوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پھر ہم بڑے ٹیکنیکل اور ڈیجیٹل مائنڈ کے لوگ ہو گئے، بڑے بڑے ڈیجیٹل سوال ہمارے دماغ میں آتے ہیں ٹیکنیکل۔ کل پرسوں مجھ سے کسی نے پوچھا، بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ جناب پوچھتے ہیں کہ میں نے قربانی کروں نے کچھ کہا کہ حج والا قربانی یہاں کرے نہ کرے؟ میں نے کہا کرے۔ کہ جی میرے تو 14 دن کا پیکیج ہے، میں نے کہا کریں۔ نبی علیہ السلام نے 100 حج قربان کیے تھے۔ کہنے لگے اچھا، نبی علیہ السلام کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، 100 اونٹ کیسے میں نے کہا نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ تو آپ قربانی میں بخل نہ کریں۔ حج پہ جانے والا کہتا ہے نا، جو 15 دن والا کہتا ہے میں وہاں مسافر ہوں تو وہاں تو دم شکرانہ دینا ہی دینا ہے، تو یہاں چل جائے گا، ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، قربانی یہاں کرتے ہوئے کریں، ضرور کریں۔ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا میں کروں نہ کروں؟ میں نے کہا جی بالکل کریں، آپ قربانی یہاں جانور خرید دیں، حصہ ڈال دیں، کچھ بھی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا میں مسافر ہوں تو میرے اوپر واجب تو نہیں ہے شرم؟ وہ یوں آئے تو میں نے کہا یار نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ تو کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے وہاں تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، صبح کا کھایا تو شام کو نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا، تو 100 اونٹ کے پیسے کیسے آ گئے؟ میں نے کہا اللہ کی شان، نیک آدمی ہے تو، لیکن آج کل کا ڈیجیٹل دور ہے نا، تو پھر ان کو میں نے اس کی تفصیلات بتائی کہ نبی علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، خوب مال آتا تھا، خوب خرچ کرتے تھے، آپ سے سخی کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مال ہم تو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، جب آپ جمع نہیں کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے ہوتے تو پھر سب سے زیادہ امیر بھی پھر آپ ہی ہوتے۔ تو سخاوت کی عادت تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال نہیں تھا۔ اب یہ ٹیکنیکل سوال یہاں پہ آ جاتا ہے، وہ جی ہم مکے والوں کا 9 ذو الحجہ کا رکھیں گے، یہاں کی 9 اور وہاں کی 9 اور وہاں کی 9 اور، یہ بھی اسی طرح دماغ میں جو خیال آ جاتا ہے وسوسہ۔ بھائی ہم روزہ اپنے وقت پہ رکھ رہے ہیں، نمازیں اپنے وقت پہ رکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہر کام اپنے وقت پر کر رہے ہیں، تو روزہ ان کے وقت پہ کیسے؟ عید ہمارے وقت پہ، تو رمضان ہمارے حساب سے، تو یہ 9 ذو الحجہ کو شریعت کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ تو جو جس ملک میں ہے وہاں جو 9 تاریخ ہے وہ اس کے لیے 9 کا ثواب اسی دن ہے، میدان عرفات، چاہے ایک دن پہلے حاجی وہاں سے فارغ ہو چکے ہوں۔ تو سعودی عرب والوں کے لیے ان کی 9 ان کے حساب سے، اور ہماری 9 ہمارے حساب سے، چاہے وہ ایک ہے چاہے ایک دن کا فرق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے رمضان میں ہمیں صرف چاند میں دیکھے نا سارا سال، صرف رمضان کے چاند اور عید کے چاند کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، باقی 11 مہینے اور بھی چاند نکلتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پشاور والے بھی ہمیں جو یاد آتے ہیں نا رمضان میں، مذاق میں، کھیل کود میں اور چیزوں میں، وہ بھی رمضان کے موقع پہ یاد آتے ہیں۔ 11 مہینے اور بھی چاند نکلتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا رویت حلال کمیٹی کدھر ہے، کدھر اعلان ہوا کدھر نہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.darsequran.com